سبحان اللہ. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. حضرات محترم، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ کے اندر خلاق عالم نے اپنے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں ہم عام زبان میں ولی اللہ کے لقب سے پکارتے ہیں، کہ فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، اور ہمارے ہاں ولی کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کہ اس سے کرامتوں کا ظہور ہو، لوگ اس کے دائیں بائیں پھرتے ہوں اور اس کی نام کی منتیں، نظریں، نیازیں چڑھاتے ہوں، اور ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور ان کی کبھی موڑتا نہیں ہے. یہ بھائی ولی جو ہیں یہ اللہ سے جو بھی منوانا چاہیں یہ منوا لیتے ہیں، اور جس طرح سے بھی چاہیں یہ اللہ سے اپنی بات کی ضد کر لیں، اللہ ان کی کبھی نہیں موڑتا. یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں.
ولی اللہ کے بارے میں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے بارے میں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لفظ ولی بمعنی دوست، تو آپ میں سے، مجھ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ترک دنیا کر کے اللہ سے لو لگا لے، شریعت کے فرامین پر عمل کرے، شریعت کے نواہی سے اپنے آپ کو روک لے، فرائض کی ادائیگی کرے، واجبات پر عمل پیرا ہو، سنت پر دوام اختیار کرے، مستحبات پر زیادہ زور دے کر ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے، ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کرے، دیانت، امانت، شرافت، صداقت اس کو اپنا شعار بنائے، روزمرہ کے تمام کام اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ادا کرے، ایسا آدمی اللہ کا ولی کہلواتا ہے۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی کبھی کبھار دیکھا کرتا ہوں، ان دنوں میں خاص طور پر بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے تذکروں کا، اور من گھڑت سے افسانے، من گھڑت سی باتیں ان سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ مثلا یہ واقعہ عام طور پر زباں زد خلائق ہے کہ جناب ایک بوڑھیا تھی اور اس کا بچہ بیمار تھا، دوائی علاج کیے اس نے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کسی نے بتایا بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کے پاس چلی جاؤ، وہ اس کو دم پھونک کریں گے، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا چل پڑی، جب شیخ کے آستانے پر آئی، ابھی شیخ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بچہ مر گیا۔ بس یہ مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچ گئی، شیخ تیرے آستانے پہ آئی ہوں، میرا بچہ مر گیا ہے، راستے میں مر جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، میرے گھر پر مر جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اب یہ تیرے آستانے پر آنے کے بعد مرا ہے، اب تجھی سے لوں گی، تو اس کو زندہ کر۔ بس شیخ عبد القادر نے العیاذ باللہ پھونک ماری، کہا دیکھ مائی تیرا بچہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اب سامعین بھی اس بات پر بڑے جوش و خروش میں
نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ پیر صاحب کی کرامت ہے، اور شیخ نے مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی دینا یا موت دینا یہ کس کا کام ہے؟ زور سے بولیں۔ میرے مالک کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آئے تمام ملک بھی اسی کا ہے اور ملک بھی اسی کا ہے، حکومت اور شاہی بھی اسی کی ہے، اور لوگوں وہ ذات ہے کہ موت کا خالق بھی وہی ہے اور زندگی کا خالق بھی وہی ہے۔ اس کے ماں سوا نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے ماں سوا کوئی مار سکتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، علماء دیوبند سے ہمارا مسلک و مشرب ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے افضل و اطیب، سب سے اکمل کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ آقا نامدار محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرے آقا سے اللہ کے بعد کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو جو میرے محبوب نے چاہا وہ سب کچھ عطا بھی کیا ہے۔ جو کچھ میرے آقا چاہیں گے دل قیامت کے اللہ وہ عطا بھی کرے گا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنی عطا کو جاری رکھوں گا جب تک میرے حبیب آپ راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں، اپنے ہاتھوں پر، اپنے لخت جگر، نور نظر، چشم بصر حضرت سیدنا ابراہیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کے ہاتھوں میں آ کر اسرائیل امین حضور کے بیٹے کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں۔ یہ واقعہ حدیث کی کتاب میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے آقا کے ہاتھوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اسرائیل آپ کے لخت جگر کی روح قبض فرماتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی جدائی میں، فراق میں صرف رو نہیں رہے بلکہ زبان حال سے فرما رہے ہیں کہ یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی نے میں محمد الرسول اللہ کو غمزدہ کر دیا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہو، آپ رو رہے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا
اے میرے پیارے صحابہ، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا برسنا یہ غیر اختیاری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آنسو آنا یہ بے صبری نہیں ہے، بے صبری یہ ہے کہ انسان آہو فغاں کرے، ہائے وائے کرے، زبان سے آہو فغاں کرے، گریبان چاک کرے، رانے پیٹے، سر پیٹے، ماتم کرے، سر میں مٹی ڈالے، اس کو بے صبری کہتے ہیں۔ ورنہ دل صدمے والی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، پر زبان پر ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ صبر میں یہ بات حائل نہیں ہوتی، بلکہ صبر میں یہ بات داخل ہے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد مرنے سے کوئی بچا سکتا یا مرنے کے بعد زندگی دے سکتا تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، لیکن یہ اختیار اللہ نے میرے محبوب کو بھی نہیں دیا۔ جب حضور کو نہیں دیا تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے یہ اختیار مل گیا؟ اولیاء اللہ، ولی اللہ، اللہ کے نیکوکار بندے، وہ بھی رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن میں یہی حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پڑے، کوئی مشکل وقت آئے، کوئی دکھ اور تکلیف کا وقت آئے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تو آسمانوں پر بیٹھا ہے اور یہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں میل دور ہے آسمان، کب تک ہماری آواز پہنچے گی؟ کب تک تو سنے گا؟ فرمایا نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا میرا مومن بندہ، تو مجھے دل میں بٹھا کے تو دیکھ، میرے قریب آ کے تو دیکھ، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیرے کان بن جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم اللہ کے قرب میں تو آنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک تو ہے نا بھائی نہیں آتے، ایک ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے قرب میں آئیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک آ کر اس سے مانگنے والے بن جائیں، کیونکہ ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر بنا ہوا ہے، ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا والوں پر بنا ہوا ہے، M&A پر بنا ہوا ہے، MPAs پر بنا ہوا ہے، تجارت پر بنا ہوا ہے، زراعت پر بنا ہوا ہے، حرفت پر بنا ہوا ہے، ملازمت پر بنا ہوا ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین بنتا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یقین بنایا انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ
اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ راہ چلے جا رہے ہیں، ایک محل نما مکان بن رہا ہے۔ آپ ٹھہر گئے، پوچھا کس کا محل ہے، کس کا مکان ہے؟ فلاں رئیس زادہ ہے، اس کا مکان ہے۔ کب سے بن رہا ہے؟ کئی ماہ ہو گئے ہیں۔ کتنے مستری مزدور لگے ہوئے ہیں؟ اتنے مزدور مستری لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ملاقات ہو سکتی ہے۔ کہاں ہے ان کا ٹھکانہ؟ ٹھکانہ معلوم کیا، اس کے گھر پہنچ گئے، ملاقات کی۔ بھائی، یہ محل بنا رہے ہو جس میں آپ گارا لگا رہے ہو، مٹی کی اینٹیں لگا رہے ہو، سیمنٹ پتھر یہ سب کچھ لگا رہے ہو، اتنا عرصہ گزر چکا ہے، بن رہا ہے، مزید کتنا عرصہ لگے گا؟ اتنا عرصہ لگے گا، بن جائے گا۔ اچھا، پھر اس میں قیام کی مدت کتنی ہے؟ کتنا عرصہ اس میں قیام کرو گے؟ آپ کو علم ہے؟ فرمایا نہیں ہے علم، پتہ ہے نہیں ہے۔ کتنا عرصہ اس میں رہو گے اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ فرمایا پھر اس پر اتنی قیمت لگا رہے ہو، اتنا مال لگا رہے ہو، اتنا پیسہ لگا رہے ہو، میرے ساتھ سودا کرو کہ جتنے پیسے تم اس مکان پر لگا رہے ہو وہ پیسے مجھے دے دو، اس کے بدلے میں میں تمہیں ایک ایسے مکان دلانے کا وعدہ کرتا ہوں کہ جناب جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، جس کا گارا جو ہے مٹی کا نہیں ہوگا، اور اس کا گارا فرمایا جنت کی مٹی سے بنا ہوا ہوگا، یاقوت خضروات اور موتی اس پر زیبائش اور آرائش کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، حوران و غلمان اس کے مکین ہوں گے۔ ایسی جو صورتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اس کے سامنے بیان کی، یہ تمہیں اللہ سے لے کر دوں گا، یہ مکان فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، آندھیاں آئیں گر سکتا ہے، طوفان آئے گر سکتا ہے، سیلاب آئے گر سکتا ہے۔ جس مکان کا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں وہ مکان نہ کبھی گرنے والا ہے، نہ کہیں ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اس کو سیلاب کچھ کہہ سکتا ہے۔ یہ شہزادہ اس کے دل میں بات آئی، کہنے لگا اگر میں آپ کو یہ پیسے دے دوں اور اس مکان پر خرچ نہ کروں، ذمہ داری کون دے گا آپ کی کہ ایسا مکان تم مجھ کو لے کر دو گے؟ اللہ والے نے کہا کہ میں تم کو تحریر کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں۔ لکھ دیتے ہو؟ فرمایا ہاں لکھ دیتا ہوں۔ کل کلا میں نے بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے، نہ ملا ایسا مکان تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تحریر لکھ دو۔ تحریر لکھی گئی، دستخط ہو گئے، انگوٹھے بھی ثبت ہو گئے، پیسے اس شہزادے نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو دے دیے۔ اب مالک بن دینار صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، ہماری طرح کے ایسے مولوی وغیرہ نہیں تھے کہ جو مال آئے تو آپ ہڑپ کر جائیں۔ اعلان کروایا فقراء کو، غرباء کو، یتامہ کو، مساکین کو، آؤ جو غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، آج مالک بن دینار اس کو اس کی ضرورت اور استطاعت کے مطابق
دے رہا ہے، آؤ آ کر لے جاؤ، آ کر لے جاؤ۔ اس وقت کے لوگ بھی اچھے تھے، ہماری طرح بھکاری نہیں تھے کہ پتہ چلا ہے کہ فلاں مقام پر بے نظیر کا پروگرام چل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، لیکن ملیں گے عورتوں کو، مردوں کو نہیں ہیں۔ ہمیں نہ اپنی عزت کا خیال، نہ اپنی غیرت کا خیال، نہ مائی بی بی کی حیا کا خیال ہے۔ بولیں تو صحیح ہے، نہیں ہے۔ گھر والوں کو اٹھایا ہے، لاکھ سوا لاکھ کی 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے اس پر، اب 1.5 لاکھ کی سواری ہے، اس پر اٹھایا ہے۔ گھر والی بے پردہ ہو رہی ہے، دھکے کھا رہی ہیں، اور جو اوباش بدمعاش وہاں دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی زنا والی نظریں وہ ان کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان کو مس کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہے۔ پیسہ چاہیے، عزت بیچ کے ملے تو بھی، غیرت بیچ کے ملے تو بھی، حیا بیچ کے ملے تو بھی۔ میں غلط بات کر رہا ہوں جی بھائی؟ وہ بھی وقت تھا، چونکہ آج بات اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے ہم یہ واقعات تو بیان کرتے ہیں کہ جناب ایسے مردہ کو زندہ کر دیا، ایسے جناب 70 سال کا ڈوبا ہوا وہ بیڑا تھا، اس کو ہاتھ سے اٹھا کر 70 مردہ لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ایسے روح کوئی فرشتہ قبض کر کے، عزرائیل امین قبض کر کے لے کر جا رہا تھا۔ حضرت کی مریدنی آئی اور شکایت کی کہ جناب والا اسرائیل میرے بچے کی روح قبض کر کے لے گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، میری اجازت کے بغیر میرے علاقے میں کیسے اس نے روح قبض کر لی ہے؟ جی یہ سارے واقعات ہم بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ بیان نہیں کرتے کہ حضرت شیخ ابھی معصوم بچے تھے، اماں چرخہ کاٹتی تھی اور اپنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، مزدوری پر یہ چرخہ کاٹتی، اون لوگوں سے لیتی، کپاس لوگوں سے لیتی، اس کا دھاگا بناتی۔ جب وہ بن گیا آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرا بچہ یہ لے جاؤ اور فلاں مقام فلاں جگہ پر فلاں شخص رہتا ہے جن کے لیے میں مزدوری پہ کام کرتی ہوں، یہ جا کر ان کو دے کے آنا ہے، پیسے دیں گے، ان کو سنبھال کر رکھنا ہے، یہ اندر والی جیب میں رکھنا ہے، کہیں تمہیں ڈاکو نہ پڑ جائیں، کبھی کوئی پیسے کھینچ نہ لے۔ حضرت شیخ عبد القادر بچے ہیں، چھوٹے ہیں، عرض کرتے ہیں اماں جان آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ مجھے تو سمجھا رہی ہو کہ جناب ایسے 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 پیسے سنبھال کر رکھنے ہیں، ایسے کوئی چور ڈاکو نہ پڑ جائے، آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ آپ عرض کرنے لگی، آپ فرمانے لگی میرے بیٹا مجھے حیا مانے آئے، مجھے پردہ مانے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل
أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابیبہن، اے میرے نبی فرما دو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مومنوں کی عورتوں کو پردہ کر لیں، پردہ کر لیں، پردہ۔ فرمانے لگی بیٹا مجھے پردے کا حکم ہے، اما آپ کی عمر 65 سال کی ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہو۔ فرمایا ہوں تو عورت کے متعلق یہ نہیں آیا جوان ہو کہ بوڑھی ہو، حکم ہے جو بھی عورت ہے وہ پردہ کرے۔ کیا کرے؟ پردہ کرے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ واقعات آپ کو نہیں سناتے، یہ بیان نہیں کرتے کہ انہوں نے اس طرح سے بھی کیا۔ جب تعلیم کے لیے جا رہے تھے، اماں نے کچھ اشرفیاں دراہم و دنانیر قمیص کی اندر والی جیب میں سی کر دیں۔ فرمایا بیٹا جاؤ، جب تمہیں ضرورت پڑے ان اشرفیوں کو خرچ کر لینا، دین کا علم حاصل کرنا۔ اور ایک نصیحت کرتی ہوں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نصیحت کی؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد دے دیتا ہوں۔ کتنوں چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی۔ وہ 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا ما بین الشفتین، یہ جو تمہارے 2 ہونٹ ہیں نا، ان 2 کے درمیان جو لوتھڑا ہے وہ کیا ہے؟ ایسے انگلی پکڑ کے حضور نے فرمایا یہ زبان جو ہے، پہلے نمبر پر اس کی ضمانت مجھے دو کہ اس سے جھوٹ نہیں بولو گے، اس سے کسی کو گالی نہیں دو گے، اس سے کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اس سے کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اس سے کسی کی غیبت بولو نا۔ یہ ساری باتیں کیا کون کرتی ہے؟ یہ زبان کرتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ زبان بولتی ہے، غیبت گلا شکوہ زبان کرتی ہے، گالم گلوچ زبان کرتی ہے نا، کسی سے غصہ کرنا ہو، منہ سے غلط الفاظ، یہ زبان بولتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ اور میں جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے منہ سے بدبو کا ایک ایسا بھبھوکا نکلتا ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے یہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے یہ بھی کچھ دیر کے لیے آپ کے میرے کندھے چھوڑ دیتے ہیں، اس قدر بدبو کا بھبھوکا نکلتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لیکن ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا شعار ہے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیں سودا نہیں بکتا، جھوٹ نہ بولیں تجارت نہیں ہوتی، جھوٹ نہ بولیں کاروبار نہیں ہوتا۔ ایسے نا ہم نے اپنا اولنا بچھونا جھوٹ کو بنایا ہے۔ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا ما بین الفخذین، 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی زنا سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، زنا سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اس کی ضمانت بھی تم مجھے دے دو۔ میں محمد تمہیں کس چیز کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اب حضرت شیخ کی والدہ ماجدہ وصیت و نصیحت کر رہی ہیں، بیٹا تحصیل علم کے لیے جا رہے ہو، یہ اشرفیہ دینار میں تمہیں دے رہی ہوں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ چل پڑے ہیں، راہ میں جہاں کہیں پڑاؤ آتے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ پڑاؤ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک رات میں کہیں جنگل کے قریب سوئے ہوئے ہیں، ڈکیت آتے ہیں، رہزن آتے ہیں، قطاع الطریق آتے ہیں، اور وہ قافلے کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کے پیسے ہیں، سامان ہیں، وہ نکال رہے ہیں۔ ایک بچہ دیکھا انہوں نے سائیڈ کی طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈکیت ان کی طرف آیا، کسی دوسرے نے کہا چھوڑو چھوڑو، یہ تو بچہ ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، اس کے پاس کیا لینا ہے۔ جب اس نے کہا اس کے پاس کیا ہوگا، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں انکل انکل، چچا جان، میرے پاس یہ اشرفیاں ہیں، سونے کے دینار ہیں، میری اماں نے، میری والدہ ماجدہ نے مجھے اس جیب کے اندر سی کر دیے تھے، اور فرمایا تھا وقت آنے پر انہیں خرچ کر لینا، صرف کر لینا۔ وہ ڈاکو حیران ہو کر کہتا ہے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم ڈاکو لوگ ہیں، رہزن لوگ ہیں، ہم نے تم سے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن تم خود بتا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اے چچا ڈاکو صاحب، جب میں گھر سے چلا تھا میری اماں نے مجھے منع کیا تھا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی زبان کا پاس تھا، میں اماں سے وعدہ دے کر آیا تھا، امی کو وعدہ دے کر آیا تھا، مجھے حیات ہے، مجھے لحاظ آ رہا تھا کہ جب اماں کے پاس جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ان کے وعدے کا پاس نہیں کیا تھا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ ڈاکو لوگ ہیں، لٹیرے لوگ ہیں۔ وہ ڈاکو کے ذہن پر بات گھر کر گئی، اثر کر گئی، بچے کے بازو سے پکڑا، اپنا جو سردار تھا اس کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا ڈکیٹی اور بعد میں کرنا، اس بچے کی بات سن لو۔ جب سردار نے یہ واقعہ سنا، یہ کہانی سنی، جب اس بات پر آیا کہ جناب مجھے اپنی اماں سے حیات آ رہی تھی، مجھے والدہ سے لحاظ آ رہی تھی، اس وجہ سے میں نے سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سردار رو کر کہنے لگا او میرے ڈکیتو، او میرے یارو، او میرے دوستو، بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس بچے کو تو اپنی ماں کی ساتھ کی ہوئی عہد اور وعدے کا پاس ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، جس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے ہمیں ان کے وعدے کا پاس نہیں ہے۔ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، اسی وقت سے توبہ کر رہا ہوں کہ میں آئندہ رہزنی یا ڈکیتی نہیں کروں گا۔ اور وہ توبہ کر کے وہاں سے چلنے لگا۔ تو ہمارا ہے، ہم نے برائیاں اکٹھے کی ہیں، وقت اکٹھے گزارا ہے، تو اگر آج سے توبہ طیب ہے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ طیب ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات تو مولوی صاحبان آپ کو نہیں سناتے کہ شیخ عبد القادر نے بچپن ہی سے یہ وصیتیں، یہ نصیحتیں بھی کی ہیں، یہ باتیں بھی بتلائی ہیں۔ جی یہی بتا رہے ہیں، لے یاری والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، لے پیر پیران دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کے پیروکار تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ،
ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے۔ کون تھے؟ حنبلی تھے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں وہ جب اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو ان پر نہ کبھی کوئی خوف آتا ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا ترہ امتیاز فقط رضا الہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی منشا کو اللہ کی منشا پر قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر کیا کر دیتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ من چاہی زندگی نہیں گزارتے، وہ رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر کام میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے رب کی رضا کیا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب یہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا دل میں رہنے والا بن جاتا ہوں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کو ایک اور بات بتلاتا جاؤں، یہ ولایت جو ہے نا، ولایت یہ کسبی چیز ہے۔ کون سی چیز ہے؟ بولیں، کسبی۔ ہمارے ہاں کسب کہتے ہیں، جو مستری ہے، معمار ہے، بھئی یہ کسب کرتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت سے کام کاج کرنے والا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو کسی بات پر آپ محنت کریں، اللہ اللہ پر محنت کریں کہ ہر وقت زبان پر اسی کا نام ہو۔ یہ نام آپ کو کاروبار سے منع نہیں کرتا، محنت سے منع نہیں کرتا، تجارت سے منع نہیں کرتا، ملازمت سے منع نہیں کرتا۔ ملازمت کی کرسی پر بیٹھے ہیں، زبان پر اللہ کا ورد جاری ہو، تجارت کر رہے ہیں، زبان پر اللہ کا ورد جاری ہو، پھر ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی زبان نہ بھی چلے تو دل بولے گا اللہ 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 اللہ، کیونکہ یہ خدا کا مسکن ہے، اللہ کی قدرت کا یہ کیا ہے؟ مسکن ہے۔ اللہ کے انوارات اور تجلیات کا یہ دل کیا ہے؟ یہ مسکن ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن لگتا ہے مشکل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشکل لگ رہی ہے، خدا سے لو لگانا مشکل ہے، تعلق مع اللہ مشکل ہے۔ ہم نے آسان آسان راستے بنائے ہوئے ہیں، بدعات سے، رسومات سے۔ کسی نے کہا اور کچھ نہ کرو، بس 10 دن اماموں پاکوں کے غم میں رو لو، بس جنت ہی جنت ہے۔ کسی نے کہہ دیا اور کچھ نہ کرو، بس یہ 12 ربیع الاول کو میلاد منا لو، جھنڈیاں لگا لو، یہ کوشش یہ کر لو، جنت ہی جنت ہے۔ تو مولوی صاحب تم تو یہ چیزیں بتا رہے ہو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اللہ جنت دے گا اور انشاءاللہ آپ کو دے گا. آمین تو کہہ دو. کافروں نے نہیں جانا جنت میں، مشرکوں نے نہیں جانا جنت میں، آپ ہی نے جانا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی بات کبھی غلط، اس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماتا ہوں. آزمائش شرط ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا میں تمہیں آزماتا ہوں، آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہوں. اس کٹھالی سے جب تم کندن بن کر نکلو گے، فرمایا پھر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. آزمائش شرط ہے، اس سے ہم بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ اور کوڑا کڑوا، تھو تھو، کہ محنت نہ کرنی پڑے. دنیا پر محنت کرتے ہیں، تجارت پر محنت کرتے ہیں، ملازمت پر محنت بولے نا کرتے ہیں. یہ تبلیغ والے بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ کس محنت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی بھائی، یہ اور بات ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا، جمعہ کی اذان آنے کے بعد حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی پہلی اذان آ جائے اس کے بعد آپ تجارت کاروبار اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ کھانا پینا جو ہے یہ بھی اس میں شامل ہے. بعد میں کھانا ہے یا پہلے کھا لیں. اذان آنے کے بعد بس اللہ کی فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر آؤ، بھاگ کر آؤ. حدیث پاک میں ہربلا کے الفاظ ہیں، ہربلا کر کے آؤ. ناراض نہیں ہونا میری بات پر، دین کی بات ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آپ حضرات چونکہ اللہ کے لیے نکلے ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، گھر بار چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. یہ محنت ہے، بہت بڑی محنت ہے. یہ انبیاء کے بعد صحابہ کا کام ہے، صلحاء کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے، جس کا بیڑا آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ پاک اس میں آپ کی نصرت فرمائے. آمین کہہ دو. اور اس پر آتی ہے نصرت، نقد آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دیوار پر لکھی ہوئی بات کو بھی لے لینا چاہیے کہ نہیں. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر